میرے لیے یہ بڑا دل کے قریب ٹاپک ہے، اور پچھلے ایک سال میں ابھی سر کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں نہیں آتی رہیں، اس سے پہلے آپ آ رہی تھیں۔ اس کی وجہ بھی ایک پروجیکٹ تھا جو کہ میں پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ میں کری تھی، جو بچیوں کی تعلیم کے متعلق تھا۔ بچی کی پیدائش اور بچی کی پیدائش زیادہ تر ہمارے ہاں جو رویہ پایا جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے تعلیم کے حق پہ آئیں گے، پھر باقی چیزوں پہ آئیں گے۔ تو میں اپنے والدین کی 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی ہوں۔ تو مجھے بچپن میں ہی یہ بتایا گیا کہ میرے والدین نے بڑی دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹی لی، کیونکہ 2 بیٹے تھے اور والدہ کے دونوں سیزیرین ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر نے اس کے بعد ان کو منع کیا تھا کہ آپ کو مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ بچپن سے جس کو یہ کہانی سنائی گئی ہو اور یہ بتایا گیا ہو کہ جس دن میری پیدائش تھی تو میری دادی بتاتی ہیں، نانی نہیں دادی بتاتی ہیں، کہ میرے والد وہاں سجدے میں تھے اور دعا کرے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے اطلاع دی تمہاری نانی نے، میری دادی کو میری نانی نے اطلاع دی، تو میں جا کے تمہارے باپ نے ہاتھ رکھا سجدے میں کہ تیری دعا قبول ہو گئی، بیٹی آ گئی۔ تو یہ کہانی سنائی گئی ہو جس کو بچپن میں، اس کے خیال میں ہر گھر میں بیٹی ایسے ہی سیلیبریٹ ہوتی ہوگی، اس کا تو یہی یقین بنے گا نا، کیونکہ ہمارے بلیفز بنتے ہیں ہماری اپنی سٹوریز پہ۔ اور پھر ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ میں ایک لیول پہ آ کے گریجویشن کرنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ مجھے آگے تعلیم جاری رکھنی ہے، تو کہانی پلٹنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں فیوریٹ نہیں رہتی، اور پھر میں ایک باغی لڑکی ہونا شروع ہو جاتی ہوں۔ کس کی نظر میں؟ اپنے ہی گھر والوں کی، اپنے ہی خاندان کی نظر میں باغی ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ اس کو اس قسم کی باتیں کہاں سے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ میری والدہ ہیں اور میرا چھوٹا بھائی ہے ایک اور، تو جو بڑا بھائی ہے اور جو والد ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اور پھر میں آگے ماسٹرز کے لیے جاتی ہوں، پھر میں ضد کرتی ہوں کہ مجھے کلینکل سائیکالوجی، کیونکہ میں نے ماسٹر سائیکالوجی کیا تو مجھے لاہور جانے دیا جائے، نہیں جانے دیا جاتا، قطعاً بندش لگا دی جاتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تم شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہاں سے مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے، سچ بول رہی ہوں کہ اس سے پہلے تک کبھی نہیں سوچا تھا، اس سے پہلے تک لگتا تھا کہ زندگی جنت ہے، اور بچیوں کے لیے بھی اتنی ہی جنت ہے جتنی بچوں کے لیے، اور بڑا مزہ آتا ہے زندگی گزارنے۔ اور پہلی ایک چھوٹی سی جو ایک اور چیز بیچ میں بتا دوں کہ جب میں نے FSC پارٹ 1 میں ٹاپ کیا، گورنمنٹ کالج میں FSC پارٹ 1 میں ٹاپ کیا، پری انجینئرنگ کری، تو مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ جی پنڈی گورنمنٹ کالج۔ تو اس کے بعد میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ آنے سے پہلے والدہ سے کچن میں بات کی کہ میں اگلے سال سیکنڈ ایئر میں بھی ایسے ہی مارکس لوں گی تو پھر آپ مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی کیوں نہیں بھیجیں گے؟ تو والدہ نے، اس یہ پہلا واقعہ تھا FSC کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس وقت پنڈی میں انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں تھی، یا ٹیکسلا جانا پڑتا تھا یا پھر لاہور UAT جانا پڑتا تھا۔ تو ڈائننگ ٹیبل پہ یہ بات ہوئی تو میرے والد نے بھی کہا کہ ہاں نہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ تو میں نے، کیونکہ وہ نا ٹین ایج ہے FSC، تو میں نے بھی آگے سے اسی طرح رسپونڈ کیا، میں کہا ٹھیک ہے نہ بھیجیں، میں نہیں پڑھوں گی۔ تو وہ ایک ریاکشن تھا پہلا جو مجھے یاد ہے۔ تو میں نے واقعی سیکنڈ ایئر ایسے کیا کہ وہ بچی جس نے فرسٹ ایئر میں ٹاپ کیا تھا، اس نے سیکنڈ ایئر ایسا کیا کہ FSC میں سیکنڈ ڈویژن لی۔ سو یو کین امیجن کہ میں کہاں سے کہاں آئی نا۔ تو وہ ایک ریاکشن تھا میری طرف سے بڑا اسٹرانگ۔ دین MSc میں نے آپ کو بتایا کہ کر لیا ضد کر کے، پھر لاہور نہیں گئے، اوکے فائن۔ پھر والدہ نے کہا کہ دیکھو تمہیں اور کچھ نہیں کرنا سوائے ٹیچنگ کے، تو تم BEd کر ڈالو، ٹیچنگ کے، ٹھیک ہے، صرف ٹیچنگ کرنے دیں گے اور کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں نے ٹیچنگ کا BEd کر لیا، اور میں نے آرمی پبلک اسکول سے 1998 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا، جس پر ایک شدید ریئیکشن آیا اگین فرام مائی اون فادر اینڈ بردر کہ اچھا پڑھنا ہے تو پڑھو، یہ نوکری کب سے بیچ میں آ گئی۔
یہ کیا بات ہوئی, یہ اب کیا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جی میں نے تو پڑھا ہی اس لیے کہ میں نے کام کرنا. پھر تیسری جنگ عظیم تب ہوئی جب میں نے کہا کہ مجھے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا فلیگ تھا جو میں نے اٹھا لیا کہ مجھے تو تعلیم کے شعبے میں بڑا مزہ آ رہا ہے, اور میں خود بھی پڑھوں گی اور میں لوگوں کو بھی پڑھاؤں گی, اور آپ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں, اور مجھے شادی نہیں کرنی ہے. اب اس معاشرے میں ایک لڑکی کا یا لڑکے کا بھی ایون یہ کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے, اس پہ بلبہ شروع ہو جاتا. تو وہ ہوا. خیر, یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ ایک راہداری ہے, اور یہ راہداری جاتی ہے بچی کو اس لیول تک لے کے جانے پہ کہ پھر وہ اس کو اپنے حقوق اور اس کو اپنی سیلف کیئر, اپنی صحت, اپنے وجود کا ایک پورا کا پورا ادراک حاصل ہوتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ہوں اور میں اتنی ہی ہوں جتنا کوئی اور ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تعلیم بڑا ضروری ہے. میری ایک دوست ہے, اس کی کہانی پہ میں نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے, اور اس کی کہانی میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے جو کالم لکھتی تھی اس کی بھی بیان کی ہے. وہ 4 بہنیں ہیں. چوتھی بیٹی کی پیدائش پہ, بچی کی پیدائش پہ واپس آتے ہیں. ان کے والد گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہاں جی, وہ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ جی چوتھی دفعہ بھی بیٹی ہو گئی ہے, تو وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر وہ واپس آئے ہیں کوئی آلموسٹ 27-28 سال کے بعد. ٹھیک ہے, اور اس دوران وہ بچیاں, اور وہ میری بڑی قریبی دوست ہے, وہ جو سب سے بڑی بہن ہے وہ میری قریبی دوست ہے. جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس وقت میری پہلی دوستی اس سے ہوئی. آئی ڈنٹ نو کہ وہ کون ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ. تو یہ سب سے بڑی بہن ہے, اور یہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتی ہے ایڈمن میں, اور اس نے اپنی چھوٹی بہنوں کی پوری ایک ماں کی طرح کیئر کی. کیونکہ جس سال میں نے یونیورسٹی جوائن کی 2004 میں, تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اپنے دادا کے گھر میں ہی رہتی تھیں. دادا بڑے زبردست شخصیت تھے, انہوں نے کہا کہ بچیاں کہیں نہیں جائیں گی اور یہ میرے ہی گھر میں رہیں گی. تو لیکن والدہ سلائی کرتی رہیں اور مختلف طریقوں سے. تو پھر اس بچی نے ایف اے کے بعد جاب شروع کی, اور پھر یہ اپنی بہنوں کو پڑھا رہی تھی. تو میں اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا کرتی تھی کہ وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ, تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے کہ تم خود تو ایف اے سے آگے تم نے جاب شروع کر دی. اور تو وہ کہتی تھی کہ نہیں, میں نے بھی پڑھنا ہے ساتھ ساتھ, اور میں نے بہنوں کو پڑھانا ضرور ہے. تو یہ ڈائلاگ ہمارا کنٹینیوسلی رہتا تھا. اس نے ماشاءاللہ اپنی تینوں چھوٹی بہنوں کو ماسٹرز کروائے ہیں, اور اس نے خود بھی اب اس وقت MBA ایگزیکٹو کر رکھا ہے. وہ ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتی رہی. تو مجھے تکلیف دے لگا اس کا بھی سارا سفر, اور پھر اس سے جڑتے جڑتے بہت سی کہانیاں پہنچی. کچھ کہانیاں میں نے لکھی بھی ہیں جس میں بچی کی پیدائش پہ جو واویلا ہے وہاں سے. اور اگر مجھے یہ کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے والدین نے بڑی دعاؤں سے مانگا, تو ہر بچی کو اس کی کہانی سنائی جاتی ہوگی یا سن لیتی ہوگی وہ. تو میں بعض دفعہ خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچتی ہوں کہ جن بچیوں کی پیدائش پہ واویلا مچتا ہے, جن بچیوں کی پیدائش پہ افسردگی کا عالم ہوتا ہے, جب وہ کہانی سنتی ہوں گی تو ان کو کیا محسوس ہوتا ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں بچے اور بچی کی گھر میں اسکول جانے سے پہلے جو پرورش ہو رہی ہے. تو وہیں پر ہمیں تفریق نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو کچھ گھر میں ایک بچے کے ساتھ ہو رہا ہے, لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے. میں جب یہ بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں تو پلیز اپنے شہر سے کچھ کلومیٹر دور چلے جائیے, کیونکہ شاید آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو رہا جیسی باتیں یہ کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہوگا, یا آپ کے علاقے میں نہیں ہو رہا ہوگا, یا کینٹ میں نہیں ہو رہا ہوگا, رائٹ, یا سیٹلائٹ ٹاؤن میں نہیں ہو رہا ہوگا. لیکن وہ جو محلے ہیں اور وہ جو تھوڑی سی آپ کے شہر سے باہر نکل جائیں تو جو چھوٹے شہر شروع ہوتے ہیں, قصبے شروع ہوتے ہیں, ان میں آج بھی ہو رہا ہے. یہ بچی جب خواندگی کے لیول پہ یعنی بیسک لٹریسی کے لیول پہ پہنچتی ہے, تو میں ساتھ ساتھ ڈیٹا اس لیے ضرور بولوں گی کہ جب میں نے اس ٹاک کا پوسٹر اپنے اکیڈمک فورم پہ شیئر کیا
تو میرے اپنے یونیورسٹی کے ایک استاد نے کہا کہ ایجوکیشن اور لٹریسی میں کہاں ڈسکریمنیشن ہے. استاد نے کہا خواندگی میں اور تعلیم میں کہاں ڈسکریمنیشن ہے. میں نے کہا سر میں سیٹرڈے کو بتا دوں گی, آپ سن لیجیے گا. تو اس لیے السلام علیکم جی. تو میں اس لیے کچھ ڈیٹا ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. شرح خواندگی پاکستان کی جو ہے جیسی ہے, کہیں 58% لکھا ہے, کہیں 60% لکھا ہے, کوئی ڈاکیومنٹ 62 بھی کلیم کر رہا ہے. بٹ اینی وے چلیں, جو ڈفرینس ہے میل اور فیمیل کی لٹریسی کا, اس میں میل 69.8 ہے, تو آلموسٹ 70% ہے, اور جو فیمیل ہے وہ 48% ہے. 48% جو لکھ پڑھ سکتی ہے, صرف اتنا. اس کے اوپر بھی پاکستان میں جو خواتین ہیں اس کا 48% رجسٹر کیا گیا ہے. وہ کتنا لکھ پڑھ سکتی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اسکول جانے کی شرح اس وقت جو شہری علاقوں میں, یہ 2023 ایکسپریس کی ایک رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ شہری علاقوں میں اسکول جانے کی شرح 94% ہے اسکول ایج بوائز کی, اور 78% ہے اسکول ایج گرلز کی. دیہی علاقوں میں, شہری علاقوں میں نہیں, دیہی علاقوں میں 63% ہے بوائز کی. جب ہم اسکول ایج کہتے ہیں تو وہ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے بچے, اور لڑکیوں میں 36% ہے. اب یہاں آ کے میری سانس اٹک جاتی ہے, سچ بول رہی ہوں. اور جب میں یہ پچھلے 6-8 ماہ یہ پروجیکٹ بھی کر رہی تھی تو میں نے ہر علاقے میں جا کے کمیونٹیز کے گروپس کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشنز کی, بات کی کہ آپ کیوں نہیں بھیج رہے, کیا وجہ ہے, بچیاں کیوں نہیں جا رہی. تو میں 2 چیزیں واضح کر دوں کہ مکمل قصور گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے اور مکمل قصور پیرنٹس کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایک تو وہ والدین ہیں جو بالکل ساتھ اسکول ہوتے ہوئے بھی نہیں بھیج رہے کہ جی بچی کو ضرورت نہیں ہے. تو پوچھا بچی کو ضرورت کیوں نہیں, قاعدہ پڑھتی ہے, ہم اس کو قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں تو اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کیا کرے گی آپ, نہیں آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہم اس کو دستکاری بھی سکھائیں گے اور ہم اس کو گھریلو امور کے لیے وہ بھی تیار کریں گے, لیکن اس کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بچی کو اسکول جانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ سیکھ رہی ہے, قرآن پڑھے گی, بات ختم. دوسرا وہ طبقہ ہے جو اسکول بھیجنا چاہتا ہے اور وہ بھیج رہے تھے. پرائمری ایجوکیشن میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, میں بار بار کہتی ہوں اور اس پہ بھی میں آؤں گی کہ پرائمری ایجوکیشن کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا پڑھنا چاہیے. تو یہ کوئی پالیسی آئی تھی میرے علم میں اس پروجیکٹ سے پہلے تک نہیں تھی, لیکن پنجاب کے کچھ علاقوں میں انہوں نے پرائمری اسکولز کمبائن کر دیے, گرلز اور بوائز کا اسکول اکٹھا کر دیا, اور جو ایک بلڈنگ خالی کی اس کو ایلیمنٹری اسکول بنایا گیا. تو کہا گیا کہ تعداد بھی بہت کم ہے اور یہ ایک جگہ اکٹھے پڑھیں گے تو اچھے ڈیولپ ہوں گے. اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو تب تک بچیوں کو اسکول بھیج رہا تھا جب تک بچیاں اور بچے الگ پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے کمبائن کر دیے پرائمری اسکول تو انہوں نے اپنی بچیاں اٹھا لی. اب یہاں رک کے میں پھر ایک پرسنل اینیکڈوٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ پروگریسو رائٹرز ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سن لیتے ہیں. تو میں جب اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو میری ایک دوست نے, اور وہ سنتی ہوں گی جب میں یہ واقعہ سناتی ہوں تو کسی دن آ کے مجھے ماریں گی, اینی وے, تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ مدعو کیا کہ والدین میرے اس وقت انگلینڈ تھے, میں امریکہ سے آئی تھی یہاں اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنے. تو ان کو پتا تھا کہ فیملی یہاں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ویکینڈ میرے پاس آ جایا کرو. میں نے کہا ہر ویکینڈ تو نہیں آؤں گی, لیکن تم نے اتنے پیار سے بلایا میں آ جاؤں گی. تو میں ان کے یہاں ٹھہری ہوئی تھی, تو کوئی میسج آیا یا سم تھنگ, تو میں نے اپنے اسکائپ ان دنوں استعمال ہوتا تھا, واٹس ایپ اتنا یوز نہیں ہو رہا تھا, یہ 2012 کی بات. تو میں نے اسکائپ کھولا تو اس میں ان کو نظر آیا 400 سم تھنگ کانٹیکٹس.
تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری کتنی بڑی لسٹ ہے کانٹیکٹس کی. میں نے کہا کہ یہ تو اسکائپ کی لسٹ ہے, میرے فون میں تو اس سے بھی زیادہ لمبی لسٹ ہے. تو پھر نا اس نے میرا لیپ ٹاپ پہ ہاتھ رکھ کے تو اس نے اسکرول کیا اور اس نے کہا اس میں اتنے مرد ہیں. میں نے کہا بی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, میں اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں, میں ایک یونیورسٹی میں ہوں, تو میرے تو مرد ساتھی ہوں گے نا اور کانٹیکٹس بھی ہوں گے. تو یہ کیا بات ہوئی, ہم نے بھی تو ساری زندگی گزاری ہے, ہم نے تو مردوں سے رابطے نہیں رکھے. السلام علیکم. میں نے کہا تو اگر آپ نے نہیں رکھے تو اس میں میرا کیا قصور. اس نے کہا ہماری زندگی بھی تو گزر گئی. میں نے کہا آپ کی زندگی اس لیے گزر گئی کہ جب آپ کو کیفیٹیریا کے مرد سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی تو آپ افشاں ہما کو کہتی تھی کہ مجھے لنچ لے کے دو, اس لیے آپ کی زندگی گزر گئی. تو یہ وہی افشاں ہما ہے جس کی کانٹیکٹ لسٹ میں مرد ہوں گے, کیونکہ اس کو کسی مرد یا کسی خاتون سے بات کرنے میں, السلام علیکم, کسی مرد یا خاتون سے بات کرنے میں یہ بات آڑے نہیں آتی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا تھرڈ جینڈر ہے. تو یہ تو انسان سمجھ کے بات کرتی ہے. پھر میں نے اس سے کہا, اب جہاں میں رکی تھی وہ یہ تھا کہ بی بی تمہاری ایک بیٹی بھی ہے اور ایک بیٹا بھی ہے, تو خدا را اس کے دماغ میں یہ خناس مت بھرنا. اب وہ لوگ جنہوں نے صرف اس لیے بچیاں اٹھا لیں کہ پرائمری ایجوکیشن میں کو ایجوکیشن کر دی گئی ہے, تو میرا دل کیا کہ میں ان کو بھی فوکس گروپ ڈسکشن کی ریکارڈنگ بند کر کے کہوں کہ خدا را اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ خناس مت بھرنا. میں کو ایجوکیشن اسکول میں میٹرک تک پڑھی تھی, میرے لیے وہ سب میرے کلاس فیلوز تھے, سب میرے دوست تھے, سب سے میری لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور سب سے میری دوستیاں بھی ہوتی تھیں, اور کوئی ایشو نہیں تھا. اور آپ نے اتنی سی چیز کے اوپر بچیوں کو گھر بٹھا لیا ہے کہ پرائمری اسکول ایج میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کو ایجوکیشن میں بچیاں نہیں بھیج سکتے. اور تیسری کہانی یہ ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ تو پرائمری اسکول تک کے ایشوز ہیں کہ وہ نہیں بھیج رہے یا وہ مخلوط اس کی وجہ سے نہیں بھیج رہے, اور کچھ لوگ بھیج رہے ہیں. اب جو بھیج رہے ہیں وہ پرائمری سے آگے مجبور ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دیہی علاقوں میں, جس علاقے میں تھی, چلے میں جنرلائز نہیں کرتی, تو ہر تیسرے گاؤں میں یا چوتھے گاؤں میں بوائز اسکول ہے سیکنڈری تک. ٹھیک ہے, گرلز اسکول چھٹے گاؤں میں, 5 گاؤں گزرنے کے بعد ایک گرلز اسکول ہے. اب یہ پالیسی ایشو ہے, یہ اسٹیٹ کو عقل شعور دینے کی بات ہے کہ اللہ کے بندے لڑکے زیادہ دور جا سکتے ہیں یا وہ پیرنٹس, وہ کمیونٹیز جو پہلے ہی بچیوں کو اکیلا کہیں بھیجنے سے ڈر رہی ہیں, پہلے ہی اس خوف میں مبتلا ہیں, ان کے لیے آپ نے مزید مجبوری کر دی ہے کہ وہ 5 گاؤں پار کر کے لڑکی جائے گی اور آئے گی, تو وہ کہتے ہیں پھر یا تو اس کے ساتھ کوئی جائے گا اور پھر اس کو لینے بھی کوئی جائے گا, تو ہم 5 گاؤں پار تو نہیں بھیجیں گے. اس لیے پھر ہم نے پرائمری تک پڑھائی اور اس کے بعد بند کر دی. تو اب یہ تیسرا طبقہ ہے. ایک وہ تھا جو کہتا تھا کہ بس قرآن پڑھ لے, ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ مخلوط ہونے کی وجہ سے اٹھا لی, اور ایک یہ لوگ تھے اس پورے پروجیکٹ کے دوران جنہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی دور بچی کے آنے جانے کا بندوبست کیسے کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلیم فری ہے سیکنڈری ایجوکیشن تک, تو وہ جو گاڑی لگوا کے دے گا اس کے لیے تعلیم فری نہیں رہ جاتی. پھر ہم ان اسکولوں میں گئے جہاں پر سیکنڈری تک بچیاں پڑھ رہی ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ 9th تک آتی ہیں اور 9th میں درمیان میں پھر یہ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہم نے بچیوں کی بھی فوکس گروپ ڈسکشن کی. تو میں ایک بچی ہی کی زبانی سنی ہوئی بات آپ کو بس بتا دیتی ہوں, آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اس نے کہا کہ میرے والدین نے مجھے بھیجا ہے, ابھی بھی 9ویں تک بھی بھیج رہے ہیں, دسمبر میں داخلہ جانا ہے, تو پہلی فیس جانی ہے, تو میرا باپ میرے بھائی کی فیس دے دے گا, میری نہیں دے گا, کیونکہ میرے پہ تو وہ ایک دھیلا بھی نہیں لگائے گا. تو میں نے اسی بچی کو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں لگائے گا؟ اس نے کہا ہاں, کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو جا کے کسی
اور کی نسل پالنی ہے, میں نے تو جا کے کسی اور کے گھر میں رہنا ہے, میرے میں کیوں انویسٹ کرے گا. اب یہ 9th کلاس کی ایک بریلینٹ بچی ہے جو اتنا پیارا بولتی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میرے پہ کیوں لگائے گا, وہ اپنے بیٹے پہ لگائے گا, اور اس کو ہو سکتا ہے یونیورسٹی بھی بھیج دے. تو یہ وہ بچی ہے, اگین ذرا سوچئے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ بچی جس کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ میرے تو پیدا ہونے پہ ہی واویلا مچ گیا تھا, وہ 4 بہنیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کی وجہ سے باپ گھر چھوڑ گیا تھا, اور وہ بچی جس کو پتہ ہے کہ دسمبر میں میرا باپ مجھے اس لیے اٹھا لے گا. I'm sorry. اور ہم کہتے ہیں کہ تعلیم میں اور خواندگی میں امتیاز کہاں ہے, ڈسکریمنیشن کہاں ہے. اور وہ بے شک اپنے بھائی سے جتنی مرضی لائق ہو. ہم نے گھروں میں جا کے خواتین سے بات چیت کی. ایک دادی کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, وہ ٹھیٹھ پنجابی بولتی ہے. وہ کہتی ہے ایک کڑی تے سکولوں آ کے بھی کتاباں نہیں چھڑ دی. کیا مطلب؟ کہ آتی ہے پھر پڑھنے بیٹھ جاتی ہے, اس کو اتنا شوق ہے. تے میرے پوترے دا مینوں نہیں پتا وہ کتنے جانا ہے. یہ شام کے کوئی 7-8 بج چکے تھے جب ہم گھروں میں خواتین سے باتیں کر رہے تھے, تو اس نے کہا حالے تک کر نہیں آیا, مینوں نہیں پتا کتنے جانا ہے, کھیڈتا رہتا ہوئے گا. نوئنگ آل دیز تھنگس, کہ بچیوں کو تعلیم کا شوق ہے, بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں اور بچیاں اچھا پڑھ رہی ہیں. پھر ایک وین ڈرائیور تھا جس نے ہمیں کہا کہ میری اپنی بھی بچیاں ہیں, یہ آپ کو کوئی سچی کہانی نہیں سنا رہے, میں آپ کو سچی کہانی سناتا ہوں. میں کہا ہاں جی. اس نے کہا جی 8ویں کے بعد میری ہی بہن یا میری بیوی کی بہن یا ہمارے خاندان کی کوئی عورت آئے گی اور وہ کہے گی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتی ہوں, اور ہم بڑے خوش ہوں گے کہ 13-14 سال کی عمر میں بچی کا رشتہ پکا ہونے لگا ہے, تو ہم فوراً ہاں کر دیں گے. اور اس کا دوسرا جملہ یہ ہوگا کڑی کر بٹھا لو, بچی اس سے آگے پڑھانی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ کیوں کہے گی. تو ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی اس کمیونٹی میں جو FSC کر رہی تھی, تو وہ میرے بیک پہ بیٹھی ہوئی تھی, پھر میں بعد میں اس کی طرف مائک لے کے گئی. اس نے کہا کیونکہ ان کو سر اٹھا کے جینے والی لڑکی نہیں چاہیے, ان کو سر جھکا کے ان کی بات ماننے والی لڑکی چاہیے. تو وہ کہیں گے کہ گھر بٹھا لو. پھر اس باپ نے مجھے کہا کہ میں اس کو گھر بٹھا لوں گا کیونکہ میں نے اس کی شادی کرنی ہے اور میں نے یہیں رہنا ہے. اور پھر میری بیوی اور وہ عورت جس نے اس کا رشتہ مانگا تھا اور میری بچی کی خالہ, پھپھی, چچی سب مل کے اس کے دماغ سے آپ کی دیوی 8 سالہ تعلیم بھی نکالیں گے. کیونکہ وہ جو بچی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہمیں شعور والی لڑکی نہیں چاہیے, ہمیں وہ لڑکی چاہیے جو گھر میں ہماری بات پہ حامی بھرے, مان لے, تسلیم کر لے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جب میں اس لیے ٹریول بہت کرتی ہوں. مجھے اپنی PhD کے دوران عادت پڑی تھی, تو مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ اچھا اگر ریسرچ کرنی ہے اور اگر ٹرو ریسرچ کرنی ہے اور اگر سچ میں چیزیں نکال کے ڈگ آؤٹ کر کے لانی ہے تو آپ کو ٹریول کرنا چاہیے. بہت سارے آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں, تو میں اس لیے یہ کرتی رہتی ہوں. آخری چیز صرف یہ ہے کہ وہ بچیاں جو ہائر ایجوکیشن تک پہنچ جاتی ہیں, وہ بچیاں جن کے والدین تگڑے ہوتے ہیں, میری ماں جیسے ہوتے ہیں. میری ماں تگڑی عورت تھی. میری ماں نے 32 سال کی 33 سال کی عمر میں مجھے کہا کہ بیٹا جا, نکل جا گھر سے, اگر تو نے شادی نہیں کرنی جا کے اپنی زندگی بنا. ان کے درمیان رہے گی تو یہ روز دن تیرے ساتھ بحث کرتے رہیں گے اور تیرا وقت خراب کرتے ہیں.
اور میری والدہ نے مجھے باقاعدہ طور پہ ایک صبح یہ کہا کہ آج اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ کے آنا جہاں تم شفٹ ہو رہی ہو. اور اس وقت کی ماؤں کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے کہ راولپنڈی شہر میں پلی بڑی میں, راولپنڈی شہر کے ایک علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اور وہیں پہ میرا سارا خاندان بستا ہے, ننہال بھی بستا ہے, ددھیال بھی بستا ہے, اور میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ جاؤ الگ رہو, تم نے لکھنا پڑھنا ہوتا ہے, تم نے کام کرنا ہوتا ہے, یہ تمہارا وقت ضائع کرتے ہیں, تمہیں ایسی بحثوں میں ڈالتے ہیں. ایسی بھی مائیں شکر ہے. یہ جو بچیاں پہنچ جاتی ہیں ہائر ایجوکیشن تک اور پھر وہ نکلتی ہیں گھروں سے جاب کے لیے, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 21ویں صدی میں ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے شکر نہیں کرتی, ایم اے کرا دیا, اب اور کیا کریں, ٹھیک ہے اب تم کام کرو گی, اچھا چلو کام کر لو, لیکن اب مزید تعلیم کی کیا ضرورت. اس صدی میں ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ نے جو لسٹ سنائی کہ میں نے یہ کر رکھا ہے, یہ کر رکھا ہے, اس میں سے 3 سرٹیفکیٹ میں نے پی ایچ ڈی کے بعد کر رکھے ہیں, کیونکہ ہر 2 سے 3 سالوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ نئی سکلز ہیں اور ہمیں سیکھنی پڑیں گی. تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اچھا ہم نے بچی کو دیکھو جی گریجویشن کرا دی, ایم اے کرا دی, اب اس کا تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. او بھائی اس کا شوق نہیں ہے, اور شوق ہو بھی تب بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ آج کے دور کے کیریئر اورینٹڈ بچوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں گے. پھر 3 تھیریز ہیں, اس کے اوپر آج نہیں جاتے, سر کہہ رہے تھے کہ اس پہ تو سیریز کر لیتے ہیں, وہ میں صرف تھیریز کے 3 انٹروڈکشن دوں گی. کہ جب ایک ہے گلاس سیلنگ, ایک ہے گلاس ایسکیلیٹر اور ایک ہے گلاس کلف. تو 25 سال کی کریئر کے دوران تینوں کو ایکسپیرینس کر بیٹھی ہوں. گلاس سیلنگ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول تک لڑکیوں کو پروفیشنل فیلڈ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد تقریباً ہر بچی, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ لفظ انگریزی ہیں, یہ تھیری بھی انگریزی ہے, اور یہ باہر کے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہے. ایسا مت سمجھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. تو گلاس سیلنگ یہ ہے کہ ایک سرٹن لیول کے اوپر جا کے لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس سے آگے لڑکے جائیں گے. اور گلاس سیلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب پرندہ اڑتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اوپر کوئی شیشے کی چھت ہے, تو وہ جا کے شیشے کی چھت سے ٹکراتا ہے اور پھر پلٹ کے زخمی ہو کے نیچے آتا ہے. تو یہ گلاس سیلنگ ہے جو لڑکیاں فیس کرتی ہیں پروفیشنل لائف میں. پھر ایک گلاس ایسکیلیٹر ہے, وہ بیچاری سیڑھیاں چڑھتی رہتی ہیں. انہی فیلڈز میں نرسنگ ہے, میڈیسن ہے, ایجوکیشن ہے, یہ وہ فیلڈز ہیں جس میں خواتین سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ہیں, لیکن ترقی کے لیے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد کون سے گلاس ایسکیلیٹر پہ چڑھا ہوا تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا, تو وہ کب پہنچ گیا اوپر. اور اس میں نے ایک دفعہ لکھا بھی اور پھر اس کو سمجھا بھی کہ یہاں آ کے آپ کو اپنی معاشرے کی پیٹریارکی بڑی ہی کلیئر نظر آنی شروع ہوتی ہے. وہ اس طرح سے کہ جسٹ امیجن ایک کیس کہ دیر از اے میل ڈین ان اے یونیورسٹی. اب اس میل ڈین کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ 3 میل پروفیسرز تو بیٹھ کے چائے پی لیں گے آرام سے. پروفیسر سے مراد ٹیچرز. کوئی لڑکی یہ جرت نہیں کرے گی کہ وہ روزانہ اس میل ڈین کے آفس میں جائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے. ایسا ہی ہے نا. اب یہ ان انٹینشنلی ہوگا اس ڈین سے کہ جو اپرچونٹی اس کی میز پہ آئے گی, وہ افراد جن سے وہ روزانہ ملتا ہے وہ کہے گا یہ دیکھو اس پروجیکٹ میں کیا کرنا تم کر لو, یہ دیکھو اس پروجیکٹ میں کیا کرنا ہے تم کر لو. ان تینوں لوگوں کو میل ہونے کا ان انٹینشنل بینیفٹ مل گیا ہے. جب یہ لڑکی سلیکشن بورڈ میں ان میلز کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے تو وہ کہتا ہے تم نے کیا ہے پچھلے 5 سال میں سوائے پڑھانے کے, یہ دیکھو اس نے یہ پروجیکٹ کیا, اس نے یہ پروجیکٹ کیا, اس نے یہ پروجیکٹ کیا. دس از اے گلاس ایسکیلیٹر جو نظر ہی نہیں آیا کسی کو کہ میل کیسے اوپر جاتا جا رہا ہے اور فیمیل کیوں نیچے رکی ہوئی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ دا ناٹ لیسٹ از گلاس کلف.
جو گلاس کلف ہوتی ہے جب اس میں کریکس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو آرگنائزیشنز میں خاتون کو اس پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تم سنبھالو. کیوں؟ کیونکہ کریکس نظر آنے شروع ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ گلاس کلف ہے, اس نے اب ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. اس پہ بڑے مزے کی کیس سٹڈیز ہیں دنیا میں, ضرور پڑھیے گا کہ ان خواتین نے سنبھال بھی لیا اور بچا بھی لیا. تھینک یو سو مچ جی. آئی تھنک کہ ہم بات چیت کریں تو زیادہ مزہ آئے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر افشاں ہما نے بہت ہی شاندار گفتگو کی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں وقت پہ آ گیا. یہاں پر میں خود کراچی میں تھا اور شاید یہ پروگرام میرا مس ہو جاتا, لیکن اگر یہ مس ہو جاتا تو میں نے بہت کچھ سیکھنے سے میں رہ جاتا. تو آپ کی پریزنٹیشن اور اس سے آپ کا بہت وسیع مطالعہ نظر آتا ہے. آپ نے جس طرح اس کا سماجی پہلو, نفسیاتی پہلو, اور وہ بچے, وہ نوجوان ہمارے خوش قسمت ہیں جو آپ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ صرف خاتون ہونا کافی نہیں ہے. ہم نے, چونکہ میرا بھی تعلیم سے تعلق ہے اور ہم یونیورسٹیز میں جاتے آتے ہیں, ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو خواتین پروفیسرز ہیں وہ ان کو بھی اتنا کنزرویٹو, قدامت پرست بنا دیا گیا ہے کہ وہ بھی ہماری بچیوں کو مزید پسماندگی کی طرف دھکیلی چلی جا رہی ہیں, اور وہ مسلسل لکھتی بھی ایسی چیزیں ہیں. حتیٰ کہ انگریزی کے اخبارات میں, کل ہی میں پڑھ رہا تھا انگریزی کے اخبار میں کسی پروفیسر کا مضمون ٹریبیون میں چھپا ہوا, اور وہ پورا اینٹی لبرلزم انگریزی میں, کہ یہ لبرلزم جو ہے وہ سارا مطلب اینٹی اسلام ہے اور یہ تباہ کر رہا ہے, سیکولرزم تباہ کر رہا ہے, ٹریبیون میں چھپا. خیر وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ یہ شاندار آپ نے پریزنٹیشن کی. دوسری بات یہ کہ گفتگو اس کے بعد خاصی ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ باتیں کر چکے ہیں, میرے لیے وقت بھی نہیں بچا, لیکن پھر بھی میں 1-2 منٹ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جو آپ کر چکے ہیں یا آپ لوگ کر چکے ہیں. دیکھیں اس میں جو ایک اہم ترین پہلو, جو آپ نے سماجی پہلو پہ بات کی, نفسیاتی پہلو پہ بات کی, جو اہم ترین پہلو ہم نے مس کیا ہے وہ سیاسی پہلو. سیاسی پہلو, اور سیاسی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جس حال میں پہنچے ہیں تعلیمی طور پر, اور خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں, یہ ایک سیاسی پروسیس تھا. اور سیاسی پروسیس کا مطلب یہ کہ ہماری ریاست نے 2 ٹول استعمال کیے ہیں, ایک سیاسی ٹول اور ایک مذہبی ٹول, اور ان دونوں ٹولز, ان دونوں کو اعلی کار بنا کر, اور جب میں کہتا ہوں کہ ہماری ریاست نے, تو ریاست میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شامل نہیں کرتا. اس میں آف کورس جو سول اور ملٹری بیوروکریسی کے افسر شاہی ہے, ہماری سول اور ملٹری بیوروکریسی کہا جاتا ہے اس کو, جو افسر شاہی ہے, اس افسر شاہی کے اپنے بچے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کی اپنی بچیاں بھی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو دوسرے بغل بچہ ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے میں مطلب وہ لیتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح اقتدار میں اسٹیبلش رہتے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی کے حصہ نہ ہو, وہ سیاستدانی کیوں نہ ہو, ان کے بھی بچے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتے ہیں, بچیاں بھی حاصل کرتی ہیں. تو ہمارے ہاں شروع سے یہ کیا گیا ہے کہ مذہب کو اور ایک آلے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے معاشرے کو ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ بہت بڑا پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ آبادی روکنا چاہتے ہیں, ملا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بچیوں کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ملا سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ خواتین کی فری موومنٹ کی بات کرتے ہیں, ملا سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ملاازم کو جو طاقت دی گئی ہے, یہ سیاسی طور پر دی گئی ہے, اور اس کا اپنا ایجنڈا تھا. تو اس چیز کو ہم جب بھی ہم خواتین پہ ڈسکریمنیشن کی بات کریں تو اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ کام ہوا تو شروع سے, یعنی جب قرارداد مقاصد اس میں ڈالی گئی, اسی وقت سے ملک کو ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی طرف ڈالا گیا. میں پھر یہاں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. دیکھیں ایکسٹریمزم بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک تو صرف ایکسٹریمزم ہے, ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے جس کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں. تو ایکسٹریمزم کو وائلنٹ ایکسٹریمزم بننے میں دیر نہیں لگتی. تو ریاست بے شک یہ کہتی رہے کہ جی دہشت گرد ہم نے پیدا نہیں کیے, لیکن وہ پروسیس تو انہوں نے شروع کیا نا, جو ایکسٹریمزم فنڈامنٹل. اور وہ پریسائزلی اسپیکنگ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں یاد دلایا کہ 72 کی پالیسی جو تھی وہ واحد پالیسی کہی جا سکتی ہے, کیونکہ اس وقت بھٹو اپنی تمام خامیوں وغیرہ کے باوجود بھی انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا, اور وہ اٹیمپٹ یہ تھا کہ ایک تو بہت اچھی پالیسی انہوں نے دی تھی, اور دوسرے جو نیشنلائز کیا جس کو ناکام بنا دیا گیا بعد میں,
آج بھی عمران خان صاحب یہ وعدے کرتے رہے کہ جی ہم یکساں نظام تعلیم لانا چاہتے ہیں، لیکن نظام تعلیم کے بجائے وہ یکساں نصاب کی طرف چلے گئے. لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ یہ بالکل ٹھیک ہے جو بھٹو صاحب نے شروع کیا، کیونکہ نیشنلائز کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یکساں نظام تعلیم لایا جائے. لیکن اس پروسیس کو مکمل نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر وہ چل جاتا تو پاکستان میں آج جو 5-7 الگ الگ طرح کے طریقہ تعلیم چل رہے ہیں وہ نہ چلتے. لیکن اس کو سبوٹیج کیا گیا، اس اٹیمپٹ کو، اس کوشش کو سبوٹیج کیا گیا. اور وہ جنرل ضیاء الحق نے کیا بنیادی طور پہ. نہ صرف اس کو سبوٹیج کیا بلکہ ملک کو تعلیم کو جو کاروبار بنانے کی طرف جو دھکیلا وہ جنرل ضیاء الحق نے دھکیلا. اس کے بعد جو خواتین کو، کیونکہ اس وقت بینظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو خواتین رہنماؤں کی شکل میں سامنے آ رہی تھیں، اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. تو وہ تمام قوانین جو پاکستان میں رجعت پسندانہ قوانین بنائے گئے، خواتین کے لیے چادر اور چار دیواری کا نعرہ اس دور میں لگایا گیا. چادر اور چار دیواری کا نعرے کا کیا مطلب ہے کہ عورتیں جو ہے وہ چادر پہنیں اور چار دیواری کے اندر رہیں. اس کے نتیجے میں 40 سال میں ہماری ریاست نے سماجی ذہن سازی کی ہے. اس وقت نہیں کیا. ہم جانتے ہیں، میں 70s میں بچہ تھا، راز بھائی اور دوسرے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ 50s 60s اور 70s میں ہمارے یہاں ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم نہیں تھا. خواتین نکلتی. اچھا، کو ایجوکیشن پہ بھی بات کرنی بہت اہم ہے، ضروری ہے کہ کو ایجوکیشن کے خاتمے نے بھی خواتین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. کو ایجوکیشن جب تھا پرائمری لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی، اس کے خاتمے کا آغاز بھی جنرل ضیاء الحق نے کیا. خواتین یونیورسٹی بنانا، پہلے پھر کالجز میں گرلز کالج الگ کیے گئے، بوائز کالج الگ کیے گئے، ورنہ پہلے کالج ایجوکیشن ساتھ ہوتی تھی. پھر سیکنڈری پہ آ گئے کہ سیکنڈری اسکول بھی ہوں گے الگ الگ. اب پرائمری اسکول تک آ گئے ہیں کہ پرائمری بھی الگ ہوگی. لیکن الگ ہونے کے باوجود بھی بس نہیں ہو رہا. پرائمری اسکول میں بھی جو بچیاں بھیجی جا رہی ہیں ان کو اتنا لپٹ لپٹا کے بھیجا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی معاشرے میں کوئی پروڈکٹیو کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو یہ ہماری ریاست نے، ہماری ریاستی اداروں نے جو سیاسی فیصلے کیے، مذہب کا ایکسٹریمزم کے لیے، فنڈامنٹلزم کے لیے استعمال، پورے معاشرے کو اس طرف دھکیلنا، جس کے نتیجے میں اب ہمارے ہاں معاشرتی استبداد یا معاشرتی تسلط جو ہے وہ ریاستی تسلط سے زیادہ ہو گیا. اور اس سماجی تسلط میں پیٹریارکیکل جتنے مرد ہیں وہ سارے، اور خاص طور پہ بھائی جیسا آپ نے کہا، میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن میں کبھی کبھی اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم اتنی آزادانہ زندگی گزاری ہو. اگر تمہارا بھائی ہوتا تو اس نے تمہارے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا. بالکل یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت اچھی گفتگو رہی اور اس گفتگو کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. میرا خیال ہے ایک سیریز اس پر ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں معلوماتی گفتگو کی ہمارے. تھینک یو. تھینک یو.